بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا آج ہم سبق نمبر 7 جو ہے وہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں پہلے سے، اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ چونکہ ہم نے کتاب النکاح کا آغاز کیا تھا اور اسی کتاب کو لے کر ہم آگے سمجھ رہے ہیں اور اسی کو سیکھ رہے ہیں، تو کتاب النکاح سے الباب الثانی جو ہے اس میں الموضع الثانی، اس عنوان کے تحت عقد نکاح کی درستگی کے لیے کس کی رضا معتبر ہے، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور اس عنوان کے تحت ہم نے بالغ مرد کی نکاح میں اجازت کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلام مرد ہے اس کو نکاح کے لیے مجبور کرنے کا کیا حکم ہے، یہ دو چیزیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بالغ مرد کے نکاح کی کیفیت کہ جو بالغ ہے، آزاد ہے، اپنے معاملات میں بااختیار ہے، ان کا مالک ہے، وہ خود بول کے بتائے گا۔ اور جو نکاح کا حکم ہے غلام کا، تو کیا آیا اس کا مالک یا اس کا سید اس کو مجبور کر سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے جو فقہا کی آراء ہے اور ان کی دلیل ہے، ہم نے ان کی ادلہ کو اور ان کی آراء کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے وہ بھی کتاب النکاح سے اور الباب الثانی سے، جو آگے ہیڈنگ ہے الموضع الثانی، الباب الثانی کے آگے فصل کہہ دیں موضع الثانی۔ الموضع الثانی سے ہم جو عورت کی اجازت ہے، یعنی عقد نکاح میں عورت کی اجازت کے جو احکام ہیں ان کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب نے الباب الثانی میں الموضع الثانی کی جو ہیڈنگ بنی کہ وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ، اس عقد میں کس کی رضا معتبر ہوگی، دو کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک آزاد مرد اور ایک غلام مرد۔ آزاد مرد کی بذات خود بول کر کہنا بتانا یہ معتبر ہے، اور غلام کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا اس کا سید یا اس کا مالک اس کو مجبور کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ہم نے ادلہ جو ہیں ان کو سمجھ لیا، ان کا احاطہ کر لیا۔ آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے عقد نکاح کی درستگی میں عورت کی اجازت کا جو حکم اور سلسلہ بنتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا النِّسَاءُ اللَّاتِي يُعْتَبَرُ رِضَاهُنَّ فِي النِّكَاحِ، بس جہاں تک بات ہے ان عورتوں کی، يُعْتَبَرُ رِضَاهُنَّ کہ جن کی رضا کا اعتبار ہوگا فی النِّكَاحِ نکاح میں۔ یہاں سے امام صاحب نے عورتوں کے حوالے سے جو دو قسمیں بنا لی۔ نمبر ایک کہ وہ عورت جس کا نکاح میں رضا، اس کا بولنا، اس کا خود اپنے معاملے میں بااختیار ہونا، ایک وہ، اور دوسری وہ عورت کہ جس سے صرف اجازت کا طلب کیا جانا، کیا آیا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ایک بالغ مرد ہے اس کو تو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو آزاد ہے، مالک ہے اپنے معاملے کا، اسی طرح عورت کے حوالے سے بھی امام صاحب نے یہاں پہ دو قسمیں بنا لی کہ وَأَمَّا النِّسَاءُ اللَّاتِي يُعْتَبَرُ رِضَاهُنَّ فِي النِّكَاحِ، ایک وہ عورت کہ جس کی رضا کا ہی اعتبار ہوگا، اس کو کسی صورت میں مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ عورت کون ہوتی ہے؟ سیبہ ہے یا جو شوہر دیدہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو بالغ ہے اور کمواری ہے، اسی طرح یا وہ طیبہ ہے لیکن غیر بالغ ہے، تو یہ امام صاحب نے یہاں پہ ایک قسمیں بنا لی، ان کو تقسیم کر لیا اور آگے ان پر بات ہوگی۔ تو عزیز طلباء کرام، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کیجیے گا کہ یعتبر رضاہن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی رائے کو لیا جائے گا، ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ اگر ان کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، کوئی پیغام نکاح آیا ہے،
تو وہ ان تک پہنچایا جائے گا، ان کو بتلایا جائے گا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا، ان کو نہ مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ ان پر جبر کیا جا سکتا۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عورتیں یعتبر رضاہن فی النکاح، جن کی رضا کا اعتبار کیا گیا نکاح میں، فاتفقوا علی اعتبار رضا الثیب البالغ، تو سارے کے سارے ائمہ محدثین اور فقہا جو ہے وہ ثیبہ جو بالغ عورت ہے اس کی رضا پر متفق ہیں، یعنی سارے کے سارے ائمہ اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ عورت جو ثیبہ ہے، شوہر دیدہ ہے، جو یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہو چکی ہے، کسی بھی صورت میں جو شوہر دیدہ ہے اس کی رضا کا اعتبار ہوگا، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ والثیب تعرب عن نفسها، جو ثیبہ ہے، جو شوہر دیدہ ہے، تعرب عن نفسها، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، الا ما حکی عن الحسن البصری، مگر حسن بصری رحمہ اللہ جو ہیں ان کا اس معاملے میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ جو ہیں ان کا اس معاملے میں اختلاف یہ ہے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نکاح الابی جائز، باپ کا نکاح کر دینا جائز ہے اس کی بیٹی کے لیے، بکرن کانت ام ثیبہ، وہ کمواری ہو یا ثیبہ ہو، وہ اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے، یعنی امام حسن بصری رحمہ اللہ اس معاملے میں جبر کے رائے پر قائم ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں باپ جو ہے وہ جبر کر سکتا ہے، جبکہ باقی ائمہ اور فقہا جو ہے ان کی رائے اور متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ثیبہ جو بالغ ہے، شوہر دیدہ عورت جو بالغہ ہے، اس کے لیے اعتبار ہوگا اس کی رضا کا۔ واختلفوا، امام صاحب اب یہاں سے دوسری قسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ واختلفوا فی البکر البالغ وفی الثیب غیر البالغ، امام صاحب لکھتے ہیں کہ اختلاف ہے تمام فقہا کا اس مسئلہ میں کہ فی البکر البالغ، اس کمواری کے بارے میں جو بالغہ ہے، اور وفی الثیب الغیر البالغ، اور اس ثیبہ کے بارے میں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ دو قسمیں بن گئی، نمبر ایک وہ عورت جو کمواری ہے لیکن بالغ ہے، اس کی اجازت کا یا اس کی جو عقد نکاح میں رضا ہوگی اس کا کیا اعتبار ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت جو ثیبہ ہے لیکن ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی، تو اس کی اجازت کا کیا صورتحال ہوگی۔ تو امام صاحب یہاں پہ ساتھ یہ لکھتے ہیں ما لم یکن ظہر منہ الفساد، جب تک کوئی فساد ظاہر نہ ہو تب تک یہ ان کی طرف سے اعتبار ہوگا۔ ما لم یکن ظہر من الفساد کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ الا کہ اگر کسی وہ ایسے رشتے کو پسند کریں یا کسی ایسی طرف ان کا میلان اور جھکاؤ ہو جو ان کے لیے غیر مناسب ہے، تو اس وقت باپ یا جو بھی ولی ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے ان کی اجازت کے یا اور ان کی رضا سے ہٹ کے۔ آگے امام صاحب اس حوالے سے جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں فَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغُ، جہاں تک کمواری بالغہ عورت کی بات ہے، فقال مالک والشافعی وابن ابی لیلہ للابی فقط ان یجبرها علی النکاح، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، یہ تین ائمہ جو ہیں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کمواری بالغہ لڑکی کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، یجبرها کہ وہ اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، والثوری والاوزاعی، امام ثوری رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، اور اسی طرح ابو ثور رحمہ اللہ، وجماعت، اور اس کے علاوہ فقہا کی ایک جماعت جو ہے ان کا موقف اور ان کا کہنا ان کا یہ ہے لا بد من اعتبار رضاها، کہ ضروری ہے کہ ہم کمواری جو بالغ ہے اس کی رضا کا اعتبار کریں، تو اس کی رضا کا اعتبار جو ہے وہ معتبر ہوگا، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ووافقهم مالک فی البکر المعنسۃ علی احد القولین عنہ، ووافقهم مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ نے موافقت کی ہے فی البکر المعنسۃ، معنسہ
کمواری کے بارے میں، علی احد القولین عنہ، دو جو قول ہے ان میں سے ایک سے۔ اب عزیز طلباء کرام یہاں پہ ایک مسئلہ یہ امام صاحب نے بیان کیا کہ کمواری لڑکی ہے اور وہ بالغہ ہے، کیا اس کا نکاح مجبور باپ اس کو مجبور کر کے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امام مالک، امام شافعی اور ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ تعالی، ان کا موقف یہ ہے کہ جو باپ ہے صرف وہ اپنی بیٹی کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام اوزاعی اور ابو ثور اور ان کے علاوہ ائمہ اور فقہاء کی ایک جماعت رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا موقف اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کی رضا کا اعتبار کیا جائے۔ اور ساتھ امام صاحب نے یہاں پہ ایک اور قسم کو ذکر کر دیا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ، امام مالک رحمہ اللہ نے معنسہ جو عورت ہے اس کے حوالے سے ایک الگ سے رائے قائم کی ہے، جو رائے امام ابو حنیفہ اور امام ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ معنسہ کسے کہتے ہیں؟ تو معنسہ یہ انس سے ہے، اس کا مادہ عین نون سین، اس سے مراد یہ ہے ایسی عورت جو اپنے باپ کے گھر میں موجود ہے اور کمواری ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ عام رواج سے بڑھ چکی ہے۔ مثلا عموماً ہمارے ہاں 15 سے 25 سال کی عمر کے درمیان ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک عام رواج ہے شادی کا۔ لیکن وہ عورت جو اپنے باپ کے گھر میں موجود ہے، کمواری ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوا، تو اور اس کی عمر جو ہے 35 سال ہو چکی ہے یا 40 سال ہو چکی ہے، یعنی ایسی عمر جس میں وہ عام رواج کی عمر سے اس کی عمر بڑھ چکی ہے اور وہ زندگی کے جو جوانی سے ادھیڑ عمر والا دور ہے اس میں شامل ہو چکی ہے، تو اس کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کی رائے اور ان کا جو قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے کہ جس طرح کمواری بالغہ عورت سے اجازت طلب کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، اسی طرح اس معنسہ عورت سے بھی اس کی رضا حاصل کی جائے گی۔ وسبب اختلافہم، اب امام صاحب آگے اس مسئلہ میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وسبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ معارضۃ دلیل الخطاب فی ھذا للعموم، کہ اس مسئلے میں جو دلائل آئے ہیں ان کا مقصد، ان دلائل کا مقصد کسی ایک فرد کے ساتھ خطاب کرنا ہے یا وہ دلائل عموم پر دلالت کرتے ہیں، یہی ایک سبب ہے یا یہی ایک مسئلہ بنا جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ اور ساتھ آگے امام صاحب لکھتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من قوله، اور یہ سبب جو اختلاف کا بنا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات یہ روایت کی گئی ہے کہ لا تنکح الیتیمۃ الا باذنها، نہیں نکاح کیا جائے گا یتیم عورت کا مگر اس کی اجازت سے۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ مسئلہ بنا، جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کے بھائی جو ہیں وہ نکاح کا ارادہ رکھتے تھے ان کی بیٹی سے، یا اس طرح کا جو معاملہ بنا مال کی وجہ سے تو وہ ناپسند سمجھتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم دیا کہ لا تنکح الیتیمۃ الا باذنها، یتیمہ سے شادی جو ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا وقولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تستامر الیتیمۃ فی نفسها، یتیم عورت جو ہے اس سے مشورہ طلب کیا جائے گا فی نفسها، اس کی اپنی ذات کے حوالے سے۔ خرجہ ابو داود، ان دونوں روایات کو، اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ والمفہوم منہ دلیل الخطاب، ان روایات سے جو مفہوم سمجھ آ رہا ہے وہ دلیل الخطاب ہے، یعنی آپ نے مخاطب کر کے کہا ان ذات الابی بخلاف الیتیمۃ، باپ سے ہٹ کے جو یتیمہ کی سرپرستی کر رہا ہے اس سے۔ وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فی حدیث ابن عباس المشہور، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، والبکر تستامر، اور جو کمواری ہے اس سے مشورہ طلب کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ یوجب بعموم استعمار کل بکر،
تو ساتھ امام صاحب لکھتے ہیں یہ حدیث جو ہے ہر کمواری عورت سے مشورہ طلب کرنے کے حوالے سے عام ہے۔ والعموم اقوى من دلیل الخطاب، اور جو عموم ہے یہ مخاطب کی دلیل سے، یعنی آپ نے جس میں مخاطب کر کے فرمایا اس سے زیادہ قوی ہے۔ ما انہ خرج مسلم فی حدیث ابن عباس زیادت، اس بات کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا اس میں یہ زیادتی ہوئی ہے۔ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا، یہ جو زیادتی امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، زائد الفاظ ذکر کیے کہ جو کمواری ہے اس سے بھی اس کا باپ اجازت طلب کرے گا۔ وَهُوَ نَصٌ، اور یہی اصل نص ہے، فی موضع الخلاف، یہ سبب اختلاف کی۔ امام صاحب نے یہ اختلاف اور سبب اختلاف ذکر کیا۔ اب مسئلہ کمواری جو لڑکی ہے اس کی اجازت کے حوالے سے ہے، کیا آیا اس سے اجازت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، یہ امام صاحب نے ان کے دلائل اختلاف سبب اختلاف ذکر کیا۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام صاحب نے جو آج کے سبق کے عنوان قائم کیا اور جو آج ہم نے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی وہ الموضوع الثانی، جو الباب الثانی کی ایک فصل ہے، اس میں ہم نے امام صاحب کے قائم کردہ باب میں سے ایک حصہ عقد نکاح کی درستگی میں عورت کی اجازت کا جو حکم ہے یا اس کے احکام ہیں اس کو ہم نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے سیبہ عورت جو ہے سیبہ بالغہ اس کی اجازت کا حکم، اور یعنی اس سے رضا حاصل کرنا ضروری ہے یہ حکم، اور دوسرے نمبر پر جو کمواری لڑکی ہے لیکن بالغہ ہے اس کی اجازت کا حکم آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی باب سے سیبہ غیر بالغہ کی اجازت کی کیفیت جو ہے اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ غلام کے نکاح کا کیا حکم ہے، کیا آیا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا وہ خود اپنی مرضی سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے آپ دلائل کو تلاش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔